السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا سے بھی بہت کم رقبے میں واقع ملک اسرائیل آخر اتنا طاقتور کیسے ہے؟ آخر کیسے اپنے سے بڑی عرب طاقتوں کو شکست دے دیتا ہے؟ آئیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اگر اس کا آسان جواب دیا جائے تو امریکی سرپرستی، جدید ٹیکنالوجی میں مہارت اور انڈیکلیئر اٹامک پاور ہے۔ اسرائیل کے پاس اس ٹائم فوج میں 1,70,000 ایکٹیو ملٹری پرسنز اور تقریباً 4.5 لاکھ ریزرو فوج موجود ہے، اور ہر شخص کے لیے فوجی تربیت لازم ہے۔ اسرائیل کے لڑاکا طیاروں کی تعداد 652 ہے، اور لڑاکا طیاروں کی فلیٹ میں F-16، F-15 اور 5th جنریشن وار جیٹس F-35 بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کے پاس بیرونی فضائی حملے کو روکنے کے لیے آئرن ڈوم سسٹم بھی موجود ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ دار اسرائیل کو سرمایہ داروں کی جنت بھی کہتے ہیں۔ اسرائیل کی فوج تیزی سے اپنے دشمنوں کے صفائی کے لیے بھی مشہور ہے۔ اسرائیل نے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں 350 سے زائد مصری طیارے اڑنے سے پہلے ہی تباہ کر دیے تھے، اور اردن کی فضائیہ کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا تھا، اور کئی شامی فضائی طیارے اڑنے سے پہلے ہی تباہ کر دیے تھے۔ اسرائیل کا نام خود میں ہی بہت منفرد ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام پر ہے۔ اسرائیلی یہودی یہ کلیم کرتے ہیں ان کی ریاست 3,000 سال پہلے بنی تھی، جس کے بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ بعد از مختلف امپائرز نے ان کی سرزمین پر قبضہ کیا اور ان کو بے دخل کر دیا۔ اسی وجہ سے بہت سارے زائونسٹ یہودی اسے پرومس لینڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ کلیم خود میں ہی بہت عجیب ہے، کیونکہ کئی صدیوں سے وہاں پر دوسری اقوام بس رہی ہیں۔ یہودی بہت عرصے سے یورپ اور دیگر خطوں میں رہنے لگے تھے، جدھر ان کے ساتھ بہتر سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ یورپ میں تو باقاعدہ ان کے لیے الگ جگہ مختص تھی تاکہ وہ دوسرے لوگوں میں گھل مل نہ سکیں۔ مختلف امپائرز میں یہودی آبادی کی سب سے بہتر حالت ان یہودیوں کی تھی جو کہ خلافت عثمانیہ کے سایہ رہتے تھے۔ اسرائیل کے قیام کی کوششیں لیٹ 19 سینچری میں شروع ہو گئی تھی، اور اس کو لیڈ زائونزم تحریک کر رہی تھی، جس کے بانی تھیودور ہرزل تھے۔ اسرائیل کے قیام کی تجویز خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید کے سامنے بھی رکھی گئی تھی، جس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد بہت بڑی تعداد میں یہودی یورپ اور دیگر خطوں سے فلسطین کی سرزمین پر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے عربیوں اور یہودیوں میں پرتشدد واقعات میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ جرمنی کو پہلی جنگ عظیم میں شکست ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مخالف ممالک نے وہاں پر بہت پابندیاں عائد کر دی تھی، جس کی وجہ سے عام عوام کی زندگیاں بہت تنگ ہو گئی تھی۔ انہی عوامی جذبات کو استعمال کرتے ہوئے جرمن پارٹی نازی نے اقتدار حاصل کیا، جن کو لیڈ اڈولف ہٹلر کر رہے تھے۔ اب انہوں نے عوام میں یہ جذبات ابھارے۔ ان کو شکست جرمنی میں موجود یہودیوں کی وجہ سے ہوئی تھی، جس کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم کے دوران ہولوکاسٹ جیسا واقعہ بھی پیش آتا ہے، اور یہودی کلیم کرتے ہیں اس سب کے دوران ان کے 60 لاکھ ہم مذہب لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ When the Allied forces entered the camps at Auschwitz on January the 27th, 1945, what they found was a tragic scene of mass extermination, the likes of which our world had never witnessed before. After Germany sparked World War II and invaded Poland, the Schutzstaffel, more commonly known as the SS, would convert Auschwitz I into a prisoner of war camp. Later on, construction of Auschwitz II, Birkenau, started, which would become the site of countless atrocities. Of the 1.3 million people sent to Auschwitz, 1.1 million people were killed, and their remains desecrated. That, in itself, is a shocking figure. But the world would soon be shocked even more as survivors reported the ghastly truth of what had actually happened. دوسری جنگ عظیم کے دوران یہودی الائز پاور کا ساتھ دیتے ہیں۔
بدلے میں تاج برطانیہ انہیں سرزمین فلسطین میں آباد ہونے میں مدد دیتی ہے۔ اور بالآخر 1947 میں اسرائیل کی ریاست کے لیے اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کی جاتی ہے جسے یہودی ایکسیپٹ کرتے ہیں اور عربی سے ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ بالآخر 1948 میں اسرائیل کی ریاست وجود میں آ جاتی ہے۔ جب یہودی انگریزوں کی سرپرستی میں فلسطین میں آباد ہو رہے تھے تو سعودیہ کے بادشاہ عبدالعزیز آل سعود نے کہا تھا یہودیوں پہ ظلم تو جرمنز نے کیے ہیں، اگر ان کو آباد کرنا تھا تو جرمنی میں ہی ان کا وطن بنایا جاتا۔ اسرائیل اپنے وجود سے لے کر اب تک اپنے عربی ہمسایوں کے ساتھ بہت جنگوں میں رہ چکا ہے، جن میں اس کے قیام کے بعد 1948 کی جنگ، 1967 کی 6 روزہ جنگ اور 1973 کی جنگ، جس میں اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا اگر امریکہ نہ کودتا۔ اور ان سب جنگوں میں حیران کن طور پہ اسرائیل فاتح رہتا ہے، جس کی بڑی وجہ ویسٹ اور امریکہ کی سپورٹ تھی۔ کیونکہ یہ سب مڈل ایسٹ میں اسرائیل کو اپنا بھروسے مند اتحادی سمجھتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ اپنا جدید اسلحہ اسرائیل کو ترجیحاً فراہم کرتے ہیں۔ اسرائیل کولونائزڈ دور کی نشانی ہے کیونکہ اس نے وہاں کی نیٹو آبادی کو بے دخل کیا ہے، اور امریکی پالیسی ساز تو یہ بھی کہتے ہیں وی اینڈ اسرائیلی شیئر کامن ویلیوز، کیونکہ جس طرح انہوں نے نیٹو امریکنز کو ختم کیا تھا تو وہ یہ بھی یقین رکھتے ہیں یہ فارمولہ ادھر بھی اپلائی ہو سکتا ہے۔ فلسطینی اپنے حقوق کے لیے لڑتے رہتے ہیں اور کئی تنظیمیں ان کی نمائندگی بھی کرتی آئی ہیں، جس میں کسی دور میں پی ایل او سیر فہرست تھی جس کے چیئرمین الفتح کے سربراہ یاسر عرفات بھی رہ چکے ہیں۔ اسرائیل اس تحریک کو مٹانے کے لیے بہت ہتھ کنڈے بھی استعمال کرتا رہا ہے، جس کے ریاکشن کے طور پہ حماس جیسی تنظیم وجود میں آئی تھی جو کہ اب غزہ کی 40 کلومیٹر کی پٹی سے اسرائیل کے خلاف محاذ میں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل ان تنظیموں کا خاتمہ نہیں کر سکا کیونکہ یہ تنظیمیں موٹیوز کے تحت چلتی ہیں۔ اسرائیل کے ہمسائے لبنان میں حزب اللہ بھی اسرائیل کے خلاف محاذ میں مصروف رہتا ہے، اور یہ تنظیم ایران کی پراکسی ملیشیا ہے۔ ایران ایسا ملک ہے جو کہ سرکاری سطح پر اسرائیل کے وجود کو ختم کرنے کا اعلان رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ کی قرارداد میں اسرائیل کے قیام کے خلاف بھارت اور پاکستان دونوں نے اسرائیل کے قیام کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ بھارت میں نہرو اور گاندھی جی کا یہ موقف تھا یہودیوں کو فلسطین میں ہی رہنا چاہیے اور علیحدہ ملک کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ فلسطین عربیوں کا ہے جیسا کہ انگلینڈ انگریزوں کا ہے، فرانس فرینچ لوگوں کا ہے۔ بعد از مفادات کے تحت بھارت نے اسرائیل سے تعلقات بنا لیے، مگر پاکستان اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات نہیں رکھتا۔ اسرائیل نے اپنے قیام سے لے کر اب تک فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کے لیے بہت مظالم ڈھائے ہیں، جن میں نہتے بچے اور عورتیں شامل ہیں۔ يهدوا واحنا بنبني، يهدوا واحنا بنبني. اور ہولوکاسٹ کو ایز اے شیلڈ استعمال کیا ہے۔ ایک مشہور امریکی جوئش اسکالر نورمن فنگرسٹین کے مطابق اسرائیل اور دیگر آرگنائزیشنز نے ہولوکاسٹ کا مس یوز کیا ہے تاکہ وہ فلسطینیوں کے خلاف اپنی پالیسیز کو جسٹیفائی کر سکیں۔